بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ندا آصف۔ ناظرین، جیسے کہ ہر جمعے کو ہم کسی نہ کسی نئے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو ٹونے کے حوالے سے، کیونکہ جادو ٹونے کی بڑھتی ہوئی یہ جو ہے وبا مجھے نظر آ رہی ہے۔ جگہ 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 آپ دیکھتے ہوں گے شاہراہوں پہ جو ہے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب آپ ایک ہفتے میں جو ہے ہمارے پاس آئے، ہم سے کانٹیکٹ کریں اور محبوب آپ کی قدموں میں۔ تو یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ایک ہفتے محبوب آپ کی قدموں میں کیسے آ جائے گا؟ کیا اس چیز میں اتنی صداقت ہے؟ اور جیسے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کا بھی رجحان کافی جو ہے جادو ٹونے کی طرف ہو چکا ہے، جادو کالا جادو ہو یا پھر کسی بھی حوالے سے آپ علم کروا رہے ہوں، تو یہ چیز ہمارے اسلام میں اس کا کیا جو ہے ہمارے اسلام میں اس کو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، مشہور معروف عامل بھی ہیں اور کئی کتابوں کے منصف بھی، معروف عالم دین بھی ہیں، شیخ الحدیث مولانا محب اللہ کاظمی صاحب۔ میں آپ کا خوش آمدید کروں گی، آپ میرے پروگرام میں آئے سر۔ اور شکریہ. جو ساتھ ہی ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جو موجود ہیں جناب مفتی محی الدین منصوری صاحب، آپ کو بھی بہت میں خوش آمدید کروں گی، آپ میرے پروگرام میں آئیں سر۔ میں آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ جو جگہ جگہ ہماری شاہراہوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا کہ محبوب آپ کی قدموں میں، آپ ہمارے پاس آئیں، ایک ہفتے میں آپ کا یہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جو ہے لوگ اس کو غلط وے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم محبوب کی بات نہیں کرتے، ہم جو کسی کو کچھ لوگ خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو اس پہ بھی جو ہے لوگ جادو ٹونا یا حسد کرتے ہوئے جو اس طرح کے جو ہے حرکتیں کرتے، تو ہمارے اسلام میں اس کی کیا اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے، ایسے شخص کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، رشتے جو بھی ہو، جس قسم کے رشتے ہو اور جس سے شادی ہو، بیاہ ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو قسمت میں ہے، قسمت پہ لکھی ہے اس کو، اور یہی حقیقت ہے۔ اور شریعت نے، دین نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے اپنے مقصد کے لیے اس قسم کے جادو ٹونا کریں۔ اول تو اسلام میں جادو ٹونے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اس کی جادو ٹونا کرنے والے پر جو ہے اللہ کی نالت ہے، اور یہ حرام فعل ہے۔ اور اس کی میں سمجھ اس میں شریعت نے کبھی بھی اس کی کوئی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے خلاف جو ہے ہماری نص موجود ہے، آیتیں موجود ہے، قرآن کی احادیث موجود ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی موجود ہے۔ جہاں تک عملیات کا مسئلہ ہے، دیکھیں عملیات اور جادو ٹونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی عملیات کے کچھ پہلو جائز بھی ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے جس کو کی ہے، یا حدیث سے ثابت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے حاسدین ایسے آئے تھے جنہوں نے، حاسدین آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کی گئی، اور اس کے نام کی حضرت امی عائشہ صدیقہ پہ جادو ہوئی، اور پھر اس کا علاج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے سے کی ہے۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں تھے، مرض الموت میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر سورہ فاتحہ اور سورہ ناز، سورہ اخلاص اور دوسری آیت الکرسی. آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امی عائشہ صدیقہ سے فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ نظر کا جو ہم علاج ہے وہ قرآن کی رقیہ کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، اور قرآن پڑھ کے کیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ ایک بچی آئی جس کے منہ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر نظر ہے، تو اس کی نظر کے علاج کے لیے اس کے اوپر قرآن پڑھ کے دم کرو۔ تو احادیث سے تو ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت، مگر یہ جو باتیں ہیں نا کہ محبوب ہمارے قدموں پہ، حسن کی شادی اور ہاں، یہ وہ سب یہ چیزیں، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ دل کا تعلق ہے، اور یہ اگر کوئی اصل میں قصور عاملین سے زیادہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کی ہے، وہ اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر ان قسم کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جو ان سے لوٹتے ہیں، اور پھر لوٹتے نہیں ہے، پھر بلیک میل بھی ہوتے ہیں وہ ان کے، اور خاص کر کے ہماری خواتین کے مزاج میں بہت زیادہ یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو زیادہ، اس قسم کے عاملوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل جو یہاں وہاں پھر وہ عشق وغیرہ لگاتے ہیں، پھر وہ گھر والے نہیں مانتے، پھر اپنی جمع پونجی اور خطیر رقم جو اس پہ ضائع کرتے ہیں، اور عاملین جو یہ شرارت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بیچارے اصل میں اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے یہ، اور اس مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ
اور میڈیا تو ماشاءاللہ اس پر بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ میڈیا نے جعلی عاملوں کو پکڑا، بالکل مگر حکومتی سطح پر بھی اس کے اقدامات ہونے چاہیے، بالکل، اور اس کے کیونکہ اقدامات جب میڈیا تک نے تو کافی اس طرح کے عامل بابا جو ہیں ان کا انکشاف کیا ہے، ہماری عوام کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ لوگ ان کے پاس جاتے ضرور ہیں اپنے مسئلے کے، لیکن آپ اس میں پھنس جاتے ہیں. کئی لوگوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے گھر بیچ دیے ہیں صرف اس چیز کے پیچھے کہ جادو، لوگوں کو اتنا کریز ہو گیا ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گی، کیونکہ اگر لائیو کال کا بھی سلسلہ ہماری نیچے ٹیلی ویژن اسکرین پہ چل رہا ہے، اگر آپ لوگوں کی کوئی سوالات ہیں ہمارے ساتھ مولانا صاحب عالم صاحب موجود ہیں، آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی مسئلے مسائل ان کے لیے روحانی علاج بھی جو ہے، یہ روحانی علاج جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ لوگ جادو ٹونے کے چکروں میں پڑتے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگ اب کیونکہ یہی میرا آج کا جو ٹاپک ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں اس کا کیا جو رد عمل آتا ہے، یہ آپ کے اوپر پلٹ کے دوبارہ آتا ہے. یہ چیز کہ جادو ٹونا بہت خطرناک ہے اگر آپ اس سینس میں کرتے ہیں کہ آپ کسی کو حاصل کر رہے ہیں یا آپ کسی کو تباہ برباد کر دیں، لیکن اس کا ریئیکشن ضرور آپ کی زندگی میں واپس آتا ہے. جی بالکل، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا کریں گے تو یہ زندگی کا ایک کھیل ہے، اور زندگی ایسا ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کے زندگی میں پلٹ کر وہ زندگی میں حدیث بھی موجود ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ناحق گالی دی، جب تک آپ وہ گالی خود نہ سن لیں ناحق، تب تک آپ کو موت نہیں آئے گی. یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی میں انسان زندگی میں جو بوئے گا وہی جو ہے وہ کاٹے گا. تو اس سے ہمیں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ جعلی عاملوں کی چاندنی لگنے کی ایک وجہ جو ہے نا ہماری خود کی کاہلی ہے اور ہماری بد اعتقادی. ہمارے جو معاشرے میں جو صحیح معنوں میں عالم دین ہیں، صحیح معنوں میں جو عالم ہیں، جن کی صاحب قلب صاحب بصیرت بڑے حضرات نے جو ہے جن کی تربیت کی ہے، وہ لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو جب وہ سیدھی بات کر دیتے ہیں ان کو کہ بیٹے ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ شرعاً اخلاقاً طبعاً جائز بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ان عاملوں کو چھوڑ کر جو ہے نا پھر وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنی تسکین کے لیے پھر ان جاہل عاملوں کی طرف جاتے ہیں جن کا مقصد ہی صرف عوام کو بیوقوف بنانا، مقصد عوام سے لوٹنا، ان کے مال پہ قابض ہونا. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے لوٹ کے ان کی تمام، چونکہ وہ عامل اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ بلیک میلنگ کی جو ہے کچھ طریقہ بنا لیتا ہے. تو اس کے بعد جو اس پہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں، بہت سے نوجوان بلیک میل ہوئے اور بہت سے. تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی میں آپ جو سنت طریقہ ہے رشتے وغیرہ کے حوالے سے، سنت طریقوں پر عمل کیا جائے، خاندانی جو ہمارا رسم و رواج ہے اس پر عمل کیا جائے، رشتے بھیجنے اور بھیج کا جو سنت جو ایک طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرنے سے میں سمجھتا ہوں ان جاہل عاملوں سے بہتر ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ کی تکمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا سب سے بہتر ہے. بالکل سب سے بہتر چیز یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، اس میں آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ خود وہ راستہ دکھاتا ہے نا کہ آپ کے لیے جو بہتر ہو، اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو خود ہی اللہ نے اسے آپ سے وہ دور کر دیا کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. سر میں آپ کے پاس آؤں گی، جادو، جنات، نظر، حسد وغیرہ کے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، سوال یہ کیا گیا ہے کہ جادو، جنات اور نظر بد وغیرہ اس کی حقیقت، حسد وغیرہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں جادو کہا جاتا ہے غیر معمولی اور غیر مرئی طاقت کو استعمال کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اب وہ مقصد کسی کا یہ ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو حاصل کر لوں، یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو قابو کر لوں، یا مقصد ہوتا ہے میں کسی کو تباہ و برباد کر دوں. اپنی جبلی فطرت کی تسکین کے لیے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ کی شریعت میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اس کی قسمت کو، اس کے نصیب کو لکھا ہے، اور اس کے نصیب میں وہ کب پیدا ہوگا، دنیا میں کتنے دن وہ رہے گا، کب اس کی موت واقع ہوگی،
پھر وہ کیا کھائے گا، اس کے روزی روزگار کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ باقی ہم چونکہ دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے آزمائش کی جگہ رکھی ہے، تو اس لیے اللہ نے اس تقدیر کی حقیقت کو ہماری نظروں سے چھپا دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم خیر کے راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہوگے، جنت میں جاؤ گے، اگر شر کے راستے میں چلو گے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کے دروازے کے اوپر خواہشات، من پسند چیزیں سجا کر اس کو تیار کیا گیا ہے کہ لوگ جب خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو اگلا قدم سیدھا جہنم میں ہوگا، اور جنت کے راستے جو ہے اس کے سامنے کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ تو وہ جب کانٹوں کو پھاند کر، ہمت کر کے، صبر کر کے، اپنے آپ کو بچا بچا کے جب وہ اگلا قدم ڈالے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو انسان جو جادو ٹونا، سحر، سفلی، اس قسم کے مزاج والے جو ہے نا، وہ کبھی بھی کوئی روٹی کے لیے نہیں کرتا، کبھی کوئی زندہ رہنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی جبلی فطری جو سفلی خواہش ہے اس کی تسکین کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا اسلام و شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے بنایا اور وہ اللہ کے رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ کے رضا پہ راضی ہو جائے، اور اللہ کے رضا پہ راضی ہونا یہ بندے کا کام۔ اس لیے بندہ کسی بھی صورت میں یہ بندہ اللہ کی مخالفت کر کے نہیں کامیاب ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، بندہ تو عاجز ہے، کمزور ہے، ایک رگ اس کی دبا دے اس کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ ویسے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، بہت آگے بڑھ لیا، لیکن ایک رگ، ایک نس اللہ دبا دے تو وہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے شریعت میں، دین میں نہایت ہی سادگی کے ساتھ، وقار، عزت، احترام کے ساتھ، آپس میں رواداری کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، اور پھر کیا فرمایا؟ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ جب معاف کرنا سیکھو گے تو تمہارے اندر سے یہ حسد، یہ انتقام، یہ کینہ، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ جو نفسانی خواہشات کے بنیاد پر یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے آپ کو شفا دے گا۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف سے سلامتی کا پیغام ہے تم پر، تم سلامت رہو۔ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی میری طرف سے بھی آپ پر سلامتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات سراسر ان چیزوں کی رد کرتا ہے۔ ہمارے جو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ جو ہے فون کرتے ہیں، ہیلو، ہائے، ملتے ہیں، اسی طرح سے ملتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے گھر میں جو ان کے ماں باپ ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سکھائیں، ان کو بتائیں یہ سلامتی کا پیغام ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، من اتی بالکاہن فلیس منی، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا ہے، تو وہ میری امت کے افراد میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ لوگوں کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میں فلاں کام میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور فلاں کام میرا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، اور اسی کے لیے اس قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ یہ مستقبل کے مسئلہ جو ہے نا، تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر اپنے ستاری، شان ستاری کے ساتھ ایک پردہ ڈال دیا ہے، اور یہی آزمائش ہے۔ اگر بندے کو پہلے سے رزلٹ معلوم ہو تو امتحان کیوں دے؟ صحیح بات ہے، پھر تو اس کو اپنی موت کا بھی پتہ چل جائے، اس کا امتحان کیوں دے رزلٹ اگر معلوم ہو؟ تو اس لیے رزلٹ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے اس کو چھپایا تاکہ بچہ محنت کرے اور پڑھائی کرے اور اپنے اچھے رزلٹ کی کوشش کرے،
اور امتحان میں حقیقت ظاہر ہو جائے کہ کون کس نے اچھی پڑھائی کی اور کس نے پڑھائی نہیں کی، سستی کیا۔ تو اس لیے اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس نظام کے تحت مستقبل کے حالات پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، وہ چھپایا ہوا ہے، اس حال کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معلوم کر سکتا۔ بے شک۔ ہمارے اکابرین میں مشہور امام، چار مسلک کے، ایک مسلک کے بہت بڑے امام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آخری عمر میں یہ خواہش ہوئی کہ میں مدینہ منورہ میں ہی رہوں اور مدینے میں ہی میری موت ہو، لہذا وہ مدینے سے نکلے نہیں۔ پھر کیا ہوا، حج کا موسم آ گیا تو دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں حج کر لوں، آخری حج کر لوں، پتہ نہیں زندگی میں کتنا باقی ہے۔ تو پھر خیال آیا کہ حج کے لیے تو مجھے مدینہ سے باہر جانا پڑے گا، اگر اس وقت میری موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بڑا پریشان رہا، کشمکش میں رہا، حج کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اور دل بھی چاہتا ہے، پھر مدینے سے نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیا کرے؟ تو دعا مانگتے مانگتے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لائے اور یوں 5 انگلی دکھایا۔ صبح اٹھنے کے بعد خواب میں پریشانی، 5 انگلی جو حضور نے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا میری زندگی میں 5 دن باقی ہے، یا میری زندگی میں 5 مہینہ باقی ہے، یا میری زندگی میں 5 سال باقی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس وقت کے جو وقت کے بڑے بڑے علماء اور تعبیر الرؤیا کے امام تھے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ امام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 5 باتوں کے بارے میں اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ جن 5 باتوں کا معاملہ اللہ کے غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کیسے آپ کی زندگی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے دن جئیں گے، آپ مکہ حج کے لیے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ یا آپ کی جو ہے آپ کو پیسے ملنے والے ہیں، آپ کے ہاں، کاروبار میں تو آپ یہ کو 5 ترقی ملنے چیزیں والی کیا ہے؟ ایک نمبر بچہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، دوسرے نمبر اس کا کل کیا کھائے گا، تیسرے نمبر بارش کب ہوگی، چوتھے نمبر موت کب ہوگی، 5ویں نمبر قیامت کب ہوگی۔ یہ 5 ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو امام مالک ابن انس، اتنا بڑا جلیل القدر امام، جن کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں، وہ مدینے کا سب سے بڑا امام، پورے عالم کا امام، اتنے بڑے آدمی کو جب اپنے مستقبل کی خبر کا پتہ نہ چلا، تو ہمارے یہ جو معاشرے میں ہر گلی کوچے میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو مستقبل کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے دے رہے ہوتے ہیں؟ تو لہذا حقیقت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بیوقوف زندہ ہے عقل مندوں کی روٹی چلتی رہتی ہے، تو یہ انسان عوام بیوقوفی کے حد کر دیتے ہیں اور 2-4 یہ ہوشیار لوگ ان کو کیش کر کے اپنے روٹی پانی کا چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت سادہ ہے، نیچرل ہے اور اس کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لہذا اسی کے مطابق اگر ہم چلیں تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بالکل۔ میں کیونکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، کچھ سوالات ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو اب ان پریشانیوں میں اس طرف جو بے راہ روی کی طرف، بے راہ روی ہے بیسکلی، اس کی طرف چل پڑیں، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس سے وہ کس طرح سے نکلیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स पे, जैसे हम करते रहते हैं जुम्मे के दिन के हवाले से, क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन है और जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और K21 की पूरी टीम की जानिब से। सर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जादू टोने के हवाले से, हसद के हवाले से, बदनज़री के हवाले से, और अब मैंने क्योंकि ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया था कि इन सब का तोड़ क्या हो सकता है, तो इसके हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि जो लोग अब इन चीज़ों में फंस चुके हैं उनसे वो किस तरह से अपने आप को बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हदीस में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जितनी बीमारियां पैदा की है उन तमाम बीमारियों का इलाज भी अल्लाह ने दिया है। तो जिस नौइयत की बीमारी है उसका इलाज भी उसी नौइयत का होता है। जिस्मानी बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर है, उसमें डॉक्टरों के भी मुख्तलिफ़ अक़साम है। कोई होम्योपैथी इलाज पसंद करता है, कोई तिब्बी यूनानी इलाज पसंद करता है, कोई एलोपैथी इलाज पसंद करता है। फिर आजकल चाइना इलाज का तरीक़ा आया है और जापानी इलाज का तरीक़ा आया है, मुख्तलिफ़ जिस्मानी। कुछ रूहानी बीमारियां हैं। रूहानी बीमारी से मुराद वो नादीदा तकलीफ़ें जो नज़र नहीं आती या दुनिया के मशीनों में वो चीज़ें नहीं आती, पकड़ी नहीं जाती, मगर बंदे को तकलीफ़ होती है। इन चीज़ों को अमूमन रूहानी बीमारी कहा जाता है। तो इस रूहानी बीमारी का इलाज भी रूहानी तरीक़े से, रूहानी तरीक़े से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा किराम और ताबईन, ताबईन, उलमा और मुहद्दिसीन की जो रहनुमाई है उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग वज़ू की हालत में रहो, पाक साफ़ रहा करो, गंदगी से दूर रहो, तो हमेशा शैतान के और जिन्नात के असरात से, जादू टोना के असरात से महफूज रहोगे। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में जो बाथरूम वग़ैरह है इसमें शैतान और जिन्नात रहने की जगह होती है, लिहाजा तुम जब वहाँ जाओ तो अपने सर को ढांक के जाओ और उसमें दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लो, और वहाँ से जब निकलो तो दुआ पढ़ लो, तो तुम्हें इस किस्म की चीज़ें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो इन चीज़ों के तालीमात पर हम अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफ में है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात के माल का निगरान बनाकर मुकर्रर किया कि आप इन चीज़ों की निगरानी करो, चौकीदारी करो। तो उसमें गंदम वग़ैरह भी थे और जो भी उस ज़माने में थी। तो एक दिन वो क्या देखते हैं कि रात के अंधेरे में कोई शख्स आया और दोनों हाथ से बोरी भर भर के ले जा रहा है। आवाज़ सुन के वो उठे, उसको पकड़ लिया, तो उसने रोना गाना शुरू किया, भाई मुझे माफ़ करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो, मैं गलती हो गई, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। तो अबू हुरैरा नरम दिल आदमी थे, उसने तौबा किया, उसने माफ़ी मांगी, तो उसको छोड़ दिया। फजर की नमाज़ में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद ही पूछ लिया कि अबू हुरैरा, और रात का जो आने वाला बंदा था क्या हुआ उसके साथ? अबू हुरैरा हैरान कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। तो कहा कि या रसूल अल्लाह, इस तरीक़े से वो मैंने तो पकड़ लिया था, लेकिन वो कोई चीज़ चोरी नहीं कर सके, मैंने पकड़ लिया है, लेकिन वो ने रोया पीटा बहुत। मैंने तो उसको कहा था कि मैं तुझे बांध के रखूँगा, सुबह अल्लाह के रसूल के दरबार में ले जाऊँगा, लेकिन उसने बहुत रोया पीटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उसको छोड़ दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, उसने झूठ बोला है, फिर वो आएगा। अच्छा। तो अबू हुरैरा ने कहा अच्छा, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो फिर तो आएगा, आज रात को तो मैं सोऊंगा ही नहीं। चुनांचे वो सोए नहीं और वो इंतज़ार में रहे। इतने में देखा कि वाकई वो बंदा फिर आया, वो बोरी लेकर आया और मौका देखकर निकालने लगा। तो अबू हुरैरा ने बिल्कुल हाथ पकड़ लिया। जब पकड़ लिया फिर उसने रोना गाना शुरू किया। तो ऐसा रोया कि अबू हुरैरा को आज भी रहम आया, आज भी छोड़ दिया।
صبح فجر میں پھر اللہ کے رسول سے جب ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا ہاں ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے اس آدمی نے کیا کیا؟ تو پھر ابو ہریرہ نے قصہ سنایا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے جو کہا جھوٹ بولا پھر آئے گا. اب ابو ہریرہ کو آ گیا غصہ کہ آج تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں کچھ بھی ہو جائے. چنانچہ وہ رات کو اسی طرح انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ دیکھا واقعی وہ بندہ آیا اور پھر اسی طریقے سے چوری کرنے لگا. آج تو پکڑ کے رسی سے باندھ لیا کہ آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی ایک بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے تم نہیں چھوڑو گے، لیکن میں تمہارے ایک فائدے کی، ایسی فائدے کی بات جو تم نے آج تک نہیں سنا، وہ فائدے کی بات بتاؤں گا اگر تم چھوڑ دو. تو صحابہ کرام اصل میں پرسکون مزاج کے ہوتے تھے، خیر کی طرف بھاگنے والے ہوتے تھے، نیکی اور خیر کے جذبہ ہوتا تھا. اس نے جب کہا کہ چلو بہت بڑے فائدے کی بات میں بتاؤں گا کہ تم اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا، تو اس امید سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی. اگر یہ صبح کو پڑھ لو تو شام تک کوئی آسیب، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی سفلی، کوئی نادیدہ قوت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ. اور اگر شام کو تم پڑھو مغرب کے بعد تو فجر تک، صبح تک تمہیں کوئی تکلیف، کوئی نادیدہ چیزیں، ناگہانی حادثات، آفات، بلائیں، مصیبتیں، یہ سب چیزیں کچھ بھی تمہیں پر اثر نہیں کر سکتا. تو یہ سن کر ابو ہریرہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو واقعی تو نے بہت بڑے فائدے کی بات بتائی. خیر صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ آج کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہوا، بہت رویا، آج تو میں چھوڑنے والا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، تو اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو وہ فائدے کی بات اس نے یہ بتائی کہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت بتائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ ہے تو پرلے درجے کا جھوٹا، مگر یہ بات اس نے سچ بتائی. کام کی بات کر کے ہے نا، یہ بات اس نے سچ بتائی. پھر بعد میں پوچھا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتہ. کہتے وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ روزانہ تجھے آتا تھا تنگ کرنے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اصل میں ہماری جسمانی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی اور قلبی حفاظت کے لیے بھی اللہ کے نظام میں پورا نظام موجود ہے. بے شک پورا نظام موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں سکھائی. کھانا کھانے سے پہلے دعا کیا ہے، سونے سے پہلے دعا کیا ہے نا، گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، پھر وضو ہے، نماز ہے، درود شریف ہے، پھر تسبیحات ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح سے حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، بالکل. آپ نے کبھی نہ پریشان ہو سکتا ہے نہ کبھی نقصان اٹھا سکتا ہے. ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ آتے چاہتے کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں، چلتے پھرتے ان کے ہاتھوں میں پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں، پانی پینے کی بھی دعائیں. اچھا کھڑے ہو کے پانی پینے کے کیا نقصانات ہیں ہمارے اسلام میں؟ اس کو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کچھ اس حوالے سے ہی بتائیں. کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پینے کے آداب بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو. پہلے سانس میں تھوڑا پیو، بیچ والے سانس میں زیادہ پیو پیاس بجھا کے، اور آخری سانس میں تھوڑا پیو. 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پیو. تو اس کے بارے میں فرمایا عمرہ کہ بہت زیادہ پیاس بجھانے والی اور بہت زیادہ ہضم کرنے والی. بالکل. ایک دعا بھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ بھی پانی پینے کی دعا ہے. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے کہ آپ جو پانی پی رہے ہیں، اور کھڑوں کے پانی پینے سے جو ہے 10 بیماریاں آپ کو لگتی ہیں. اور اس طرح سے کھانے کے بھی بہت آداب ہے، اس کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ،
یہ بھی جو ہے اس طرح دعا آپ اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ لوگ بسم اللہ بھی کریں، لیکن کیونکہ ایک جو سنت طریقہ ہے اس کو آپ لوگ فالو کریں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے آج کل کے جو نوجوان بچے، کیونکہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اس لیے فوکس کر رہی ہوں، وہ ان دین سے بہت دوری اختیار کر چکے ہیں. بالکل. تو ان کے لیے جو ہے یہ گھر میں ہم لوگ اس طرح کی جو میں ٹاپکس لے کے آتی ہوں اپنے باخبر کراچی کے پلیٹ فارم سے، آپ لوگ اس لیے ہم آگاہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز واپس اپنے اسی طور طریقوں کی طرف آ جائیں جو ہمیں اللہ کی رسول نے جو ہمیں بتائے ہیں، ہمیں ان کو کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کریں. سر میں آپ کے پاس آؤں گی، کیونکہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ جادو کی طرف جو ہے مطلب ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. دیکھیں محترمہ، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اس قسم کے جادو ٹونے ہوا کرتے تھے اور لوگ کرتے تھے. جو مشرکین تھے، خاص کر کے یہودی تھے، قرآن کے جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ پوری قوم جو ہے جادو ٹونے پہ پوری قوم اس میں جو ہے موجود تھی. خود موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر فرعون کے دربار پہ گئے، فرعون کے سلطنت پہ گئے، تو وہاں سارے جادوگر موجود تھے جو فرعون کے جو ہے دست بازو بنے ہوئے تھے. اور پھر آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ جو ہے جادو ٹونے کے ذریعے سے، کاہنوں کے ذریعے سے اپنے علاج کرتے تھے، کچھ سچ بتاتے، کچھ جھوٹ بتاتے. بہرحال ان سب چیزوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پہلے تو یک دم سے بالکل اس کو بند کر دیا اور منع کر دیا آپ علیہ السلام نے کہ اس قسم کی کوئی عمل نہ کرے. مگر جب لوگوں کی اصلاح ہو گئی اور اصلاح ہونے کے بعد لوگ دین کی طرف راغب ہو گئے اور لوگوں کو ایمان مضبوط ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا، اور لوگ جو ہے اب اللہ کی وحدانیت کو پہچان گئے اور شرک سے پاک ہو گئے ان کی ذہنیت، تو آپ علیہ السلام نے پھر دعائے معصورہ کے ذریعے، جو روزمرہ کی دعاؤں کے ذریعے سے ان کو تلقین کی کہ ان جادو سے، حسد سے، کینہ سے بچنے کا یہ دعائیں ہے، اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو آپ کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو ہے. جیسے اگر جنات کی حقیقت نہ ہوتی تو آپ علیہ السلام جنات کو دعوت دینے کیوں گئے؟ آپ حدیث میں موجود ہے، سورہ جن قرآن میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان دونوں کو بنایا عبادت کے لیے. تو جنات جیسے انسانوں میں مسلمان بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، تو جنات میں بھی اس قسم کی قوم ہے جو پھر اس قوم میں جو بعض جنات ایسے جو لوگوں کو تنگ کرتے، پریشان کرتے. ان سے بچنے کے لیے حضرت نے بہت خوبصورت بات کی. شیخ الحدیث صاحب نے جس طریقے سے بات کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری گفتگو تھی حضرت کی. تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں آپ علیہ السلام کی سنت کی طرف فالو کرنا چاہیے. جب قرآن کے احادیث میں موجود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا علاج جو ہے شہد اور قرآن کے ذریعے سے کرو، یعنی شہد پیو اور قرآن کو پڑھو، تمہارے لیے یہ بہترین علاج ہے. تو آج کل جو ہے نا ہماری جو ہے نا ساری ذہنیت جو ہے نا مشینوں کی طرف ہے، مگر ہر ایک مسئلہ مشینوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. جیسے حضرت نے بتایا کہ جن بیماریوں کا تشخیص مشین نہیں کر سکتی، وہ ان بیماریوں کا علاج روحانی ہے. پر اس کے لیے ہمیں ان عاملوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جو عامل واقعی خدا تر سے اور ایک عرصے سے خود جس امام اعظم ابو حنیفہ وہ خود اس کے قائل تھے تعویذات کے، اور وہ اور پھر حضرت محمد رحمۃ اللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ خود جو ہے نا جھاڑ پھونک کرتے بھی تھے. اور وہ جو ہے نا لوگ جب آتے تھے ان کو فائدے کے لیے ان کو دم وغیرہ کرتے تھے. صحابہ اکرام میں یہ چلتا رہا ہے. آپ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ بھی پیش آیا ایسے کہ آپ علیہ السلام کے صحابی کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو اس زمانے میں ہوٹلوں کا نظام تو تھا نہیں، تو ان کو شدید بھوک تھی، اور تو انہوں نے کسی گاؤں میں جا کے کہا کہ آپ حضرات ہماری اکرام کریں. تو انہوں نے زیادہ عوام دیکھ کے منع کر دیا، بولے ہم آپ کا کوئی دعوت نہیں کر سکتے. تو اتفاقاً قدرتی طور پہ یہ ہوا کہ اس قبیلے کے جو سردار تھے ان کو کسی بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا. اب ڈس لیا، وہ بھاگے آئے، انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے تو ہمیں بتا دیں. تو غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سردار تھے، انہوں نے وہ قافلے کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت نہیں کی تو ہم بھی آپ کا کام فری میں نہیں کریں گے،
ہمارے پاس علاج ہے، ہم کریں گے، پر آپ شرط یہ کہ آپ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دیں گے۔ اچھا تو انہوں نے چونکہ مجبور تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ریوڑ ان کے حوالے کیے، تو آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، تو وہ چند ہی لمحوں میں صحیح ہو گئے۔ صحابہ اکرام تھے، کو قرآن پہ ایمان تھا، اور پڑھنے والے صحابہ اکرام کی زبان، اس میں اثر تو یقیناً تھا ہی۔ تو وہ جب روبہ صحت ہو گئے تو وہ ریوڑ لے کر جو ہے، اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ اب یہ کھائے کہ نہ کھائے، کیونکہ دم تو پھر وہ آپ علیہ السلام کے بعد جب تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ لوگ آپس میں اس کو تقسیم کر لیں، بلکہ میرا بھی حصہ رکھے۔ اچھا تو مطلب اس حوصلہ افزائی کے حوالے سے تھا کہ آپ نے جو کیا ہے۔ تو یہ صدیوں سے خود ہمارے پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمارے جو اس ابھی کے جو اکابر ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کتابوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ بھی عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، انہوں نے عملیات کے ذریعے سے عوام کی بڑے پیمانے میں خدمت کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے نا، اس کو جب یہ کام پھیلا اور اس سے افادیت نظر آئی، اور عوام نے بھی جو ہے نا پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ مطلب یہ اصل میں یہ روحانیت کا جو اصل مسئلہ تھا، یہ انسان کو روحانی طور پہ بیمار ہونے سے بچانا تھا۔ اس کو لوگوں نے اس کو ذرا مختلف رنگ دے کر، غلط وے میں لے گئے، غلط وے میں لے کے گئے، مختلف رنگ دے کر، جیسے ساس بہو کے لیے کر رہی ہوتی، بہو ساس کے لیے، کوئی بیوی اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے، تو یہ بہت آج کل چل رہا ہے۔ بس یہ کہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اب بہروپیوں نے جو ہے نا علماء اکرام کی جگہ لے لی۔ میں ایک واقعہ یہاں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ عالمگیر میرے خیال سے کوئی بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ بادشاہ کے زمانے میں جو ہے نا وہ ان کی ایک عادت تھی کہ اورنگزیب عالمگیر، تو وہ جو ہے نا بہروپیوں کو ہر حالت میں پہچان لیتے تھے۔ مطلب ان کے اندر ان کو صلاحیت اللہ نے دی کہ کسی بھی چیز کو ایک دفعہ دیکھ لے، پھر وہ کسی بھی شکل پہ اس کو پہچان لیتے تھے۔ وہ تو ان کے پاس جو ہے نا ایک شخص آیا اور انہوں نے آ کے کہا، وہ بہروپیہ تھا، مطلب آج کل جیسے ہم نوٹنگی وغیرہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو ایسا رنگ بدل سکتا ہوں اپنی کہ آپ مجھے پہچان ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو خیر دن گزرتے گئے، کئی سالوں کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھائی فلاں گاؤں میں جو ہے بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا آئے ہوئے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بلوا لو، وہ نہیں آتے بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ سلامت کو کبھی موقع ملا تو وہاں چلے گئے، جا کے ان سے ملاقات کی، ملاقات کر کے انہوں نے کو کہا 2000 درہم بھی دیے اور جو ہے نا جاگیر وغیرہ بھی دی۔ تو وہ جانے لگے تو وہ جو ہے نا بزرگ دوڑتا ہوا ہے، بولا کہ حضرت یہ آپ اپنے زمین کے کاغذات اور یہ 2000 اشرفی اپنے پاس رکھے، میں تو وہی شخص ہوں جس کے آپ کے ساتھ شرط لگائی تھی، اور مجھے ساتھ جو شرط تھی 500 درہم کی وہ مجھے دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار تمہیں تو 2000 دینار مل رہے تھے اور تمہیں جو ہے جاگیریں مل رہی تھی، پھر تم اس کو چھوڑ کے؟ بولا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جس کا روپ میں نے دھارا ہے، جس کی شکل اختیار کی، یہ بہت حساس اور بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور امت کی بہت قیمتی لوگ ہیں، ان کے شکل اپنا کر میں لوٹ نہیں سکتا آپ کو۔ تو اس زمانے پہ بہروپیوں کا بھی یہ مزاج تھا کہ وہ علماء کی اور دیندار طبقے کی ایسی عزت کرتے تھے، اور آج کل جو ہے نا علماء کی صورت اختیار کر کے یہ جو 2 نمبر عامل حضرات ہیں، ان لوگوں نے جو حشر نشر کیے اور جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد ٹوٹا ہے، اس کو تو اب دکھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہوئے بھی کہ کیا حالت کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا مطلب سوچ ہے کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح سے، کیونکہ آپ لوگوں کے بھی جو ہے اوپر ظاہر سوال اٹھتے ہوں گے، لوگ آپ لوگوں کے لیے بھی مطلب پوچھتے ہوں گے کہ یار آپ لوگ بھی واقعی صحیح ہیں بھی یا نہیں، جس طرح سے ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ مطلب جعلی عالم اور جو ہے اس میں کیا ڈفرینس کس طرح سے پہچانا جائے؟ دیکھیں ڈیفرنس پہچاننے کا تو بہترین طریقہ میں یہ کہوں گا، مجھ سے بہتر تو حضرت شیخ صاحب کہیں گے، کیونکہ شیخ صاحب اس میں تجربہ رکھتے ہیں، میں تو اور حضرت ہی اس میں، مگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے دیگر اداروں کی جو ہے نا دیگر اداروں کی چھان بین ہوتی ہے، ان کے اسناد وغیرہ دیکھا جاتا ہے، عاملین کو بھی اس طریقے سے چیک کیا جائے کہ آیا جو عاملین بیٹھے ہیں کہ ان کے پیچھے واقعی کسی شیخ کسی بڑے بزرگ کا ہاتھ بھی ہے، ان کے تربیت یافتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر تربیت یافتہ ہے تو ان کو جو ہے اجازت دی جائے کہ وہ خدا ترس لوگ عوام کی خدمت کے۔ اگر ایسا کوئی شیخ نہیں ہے اور اس نے جو بہروپیہ بن کر جو عوام کو لوٹ رہے ہیں اور تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیواروں پہ جو یہ
جادو ٹونا، اسلام میں جب جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، جس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام نے بالکل اجازت دی ہے، بالکل جادو کا لفظ، جادو ٹونا، یہ اسلام. اور پھر جو لوگ اس قسم کے اعلانات کرتے، اشتہارات لگاتے، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف زبردست قسم کا آپریشن ہو اور حکومت خود فعال کردار ادا کرے اس میں. صرف دیکھیں میڈیا، اقرار الحسن صاحب نے کی ہے، دیگر بہت سے لوگوں نے کی ہے، پر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک حکومتی سطح پر اس کو باقاعدہ ہو. ہاں پھر جو ہے نا، جو بڑے حضرات ہیں جن کو بڑے اپنے ہمارے پاکستان میں ادارے ہیں، ہر مسئلہ مکاتب فکر کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، ان اداروں سے اگر ان اداروں سے، یا وہ شیخ، وہ بزرگ ہیں کہ جو واقعی میں جن سرٹیفائیڈ ہیں اور جو بڑے ہیں اور جنہوں نے واقعی میں بڑے عرصے تک خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان سے اگر اجازت لے کر کے ان کے شاگرد بیٹھے، ان کے سندوں کو قبول کیا جائے، باقی بہروپوں کو جو ہے نا اس کو جو ہے قلعہ کما کیا جائے، سد باب کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے، جس کی وجہ سے، کیونکہ اس میں جہاں تک قصور ان بہروپوں کا ہے نا، اس سے زیادہ قصور ہمارے عوام کا بھی ہے. اب یہ عوام میں جو ہے نا، یہ آپ نے جیسے کہا کہ ساس بہو کا، ابھی ہمارے خواتین میں یہ بڑا ایک مرض ہے کہ وہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے شوہر جو ہے دوسری شادی کر لی، تو وہ اب اس شادی کو توڑوانے کے لیے، یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. تو پھر ایسے عاملوں، ایسے خواتین کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ عامل پہلے ان کے پیسوں کو لوٹتے ہیں، پھر جو ان کو جسمانی طور پہ بے راسا کرتے ہیں، اور اس قسم کے سینکڑوں اور درجنوں واقعات رونما ہو چکے ہیں. مگر ہماری خواتین کو سمجھنے سے قاصر ہے. بالکل میں ہاتھ جوڑ کے ان خواتین سے عرض کروں گا کہ خدا را اپنے گھر کو دیکھیں اور اللہ کی راضی پہ راضی ہو جائے. اگر آپ کے شوہر نے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کو پیار سے ہینڈل کریں، کیونکہ عورت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ چاہیں تو وہ بالکل آسان، اس کے صرف اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی لے آئے اور محبت سے پیش آئے تو ان کا شوہر واقعی میں ان کے جو غلام بن کر جو ہے زندگی گزارے. بس یہ کہ آپ کے کردار آپ کے گھر کی جو رونق روشنی کی وجہ ہے. یہی خواتین تھوڑی اور ایسی ساسوں کے لیے بھی آپ کوئی پیغام دے دیں تاکہ جو بہو تو سن ہی رہی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ان کو کس طرح سے کرنا ہے اور ساسوں کو کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیجیے. بس ساسوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ جو نا اپنے جس طریقے سے دوسرے بچے ہیں، دوسرے آپ کی بیٹی جس طریقے سے بیٹی ہے تو بہو کو بھی بیٹی سمجھے، کیونکہ یہ بہو جو بڑے ایک حصہ، وہ آپ کی بیٹی اگر وہاں گئی ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی بیٹیوں کی بھی نصیب کو جو اچھا کر دیں. جب آپ اپنے بہو کے ساتھ غلط سلوک کریں گے، برا سلوک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے. جب آپ کے کسی کے لیے اچھا کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ پھر آپ کے لیے بھی وہاں اچھا ہوگا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خوش رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بہو کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کریں. بالکل. آپ کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بے راہ روی ہے اس میں ہمارے عوام کا زیادہ قصور ہے. ظاہر ہے کہ مچھلی پکڑنے والا تو جال پھینکے گا، لیکن مچھلی کو چاہیے نا کہ وہ بچ کے رہے. وہ مچھلی اپنی حماقت کی وجہ سے اس جال میں کہ آ کے ہی وہ کھیلنا لگے تو پھر تو وہ پکڑا جائے گا. تو عوام کے اندر بیداری شعور ہونی چاہیے، دین کا علم ہونا چاہیے، علماء کی صحبت ہونی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اپنا عقیدہ، اپنا مزاج، اپنے اعمال، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جب سمجھیں گے تو خود بخود ان کے سامنے 1 نمبر 2 نمبر سب واضح ہو جائیں گے. اب بازار میں جب جاتے ہیں ایک ٹماٹر خریدنے کے لیے 4 دکان دیکھتے ہیں اور باقاعدہ دبا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سڑا ہوا تو نہیں ہے، داغی تو نہیں ہے نا، تو اس میں تو ہوشیاری کرتا ہے. تو دین کے معاملہ کہاں گیا؟ جبکہ دین تو ہر بندے پر فرض ہے. صرف مولویوں کا، عالم کا دین تھوڑا ہی ہے، جو بھی مسلمان ہے سب پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے فرض فرما. جب اس فرض سب پیچھے رہیں گے تو نقصان تو اٹھاتے رہیں گے. باقی رہی بات کہ جیسا کہ ساس بہو کا معاملہ آپ نے فرمایا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اصل میں نقطہ نظر کا فرق ہے. ساس کو ہم بلا وجہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس کے اندر بھی اخلاص ہوتا ہے، مگر سوچ کا فرق ہوتا ہے. ساس یہ سمجھتی ہے یہ بہو جو میرے پاس آئی ہے یہ میرے برابر کے کام کرنا چاہیے.
جس طریقے سے میں ہر چیز کو ناپ تول کے کرتی ہوں اس کو بھی وہی کرنا چاہیے، جس طرح میں خیال رکھتی ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی عمر 50 سال ہے، 45 سال ہے، آپ کا ایک تجربہ ہے۔ جو بچی دوسرے گھر سے آئی ہے اس کے لیے تو ایک نیا گھر ہے، ناتجربہ کار ہے، پھر اس کی عمر کیا 20 سال، 22 سال، 25 سال اس عمر کی، تو اس عمر کے خاتون کا ایک 50 سالہ 55 سالہ خاتون کے ساتھ مزاج میں، کام میں، تجربے میں کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ خاتون جو ساس بنی ہے، وہ خاتون اگر یہ سمجھ لے کہ یہ چھوٹی بچی ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ میرے لیے اچھا بن کے آئی ہے، میری دشمن نہیں ہے، اچھا پھر یہ بھی کسی کے گھر کی رونق ہے، کسی کے گھر کی خوشی ہے، یہ کوئی سڑک میں پڑی ہوئی نہیں تھی، فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی نہیں تھی۔ تو اگر یہ قدر و احترام اور محبت اور شفقت کا جذبہ کسی ساس کے اندر ہوگا تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بہو اس سے پریشان ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر بہو کے سامنے جب ساس کی رویہ، ساس کے اخلاق، ساس کی ہمدردی، ساس کی درگزر کرنا، یہ سب چیزیں سامنے آئے گی تو بہو کے اندر بھی ساس کی عظمت و احترام پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ عظمت و احترام واعظ و نصیحت کرنے سے پیدا نہیں ہوتا، انجیکشن لگانے سے پیدا نہیں عمل ہوتا، سے ہوتا ہے۔ یہ دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے دل چاہتا ہے کہ میں ان کے دس بوسی کروں، ان کے قدم بوسی کروں، ان کا اپنے سر پہ بٹھاؤں۔ وہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت سختی سے، بیزاری سے، بددلی سے، تنقید سے، حقارت سے نہیں پیدا ہوتی، وہ اپنے کردار سے، اچھے اخلاق سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساسوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اپنے کردار کو بہتر کرے، ان کے ساتھ رویہ اتنا اچھا رکھے، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھے تاکہ ان کے دل میں آپ کی قدر و منزلت پیدا ہو۔ بالکل۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بے روی، دین سے دوری، والدین کی نافرمانی کافی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے دنیا میں انسان کا دشمن موجود تھا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم کبھی شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے انسان کے دشمن موجود تھا۔ یہ دشمن کیا کرتا ہے؟ انسان کے جو ریموٹ کنٹرول ہے، جس کے ذریعے انسان کنٹرول ہوتا ہے، اس کا دل یا دماغ، اس میں وہ چھا جاتا ہے۔ اچھا پھر دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع، دنیا کی ہوس، نفس و شیطان کی خواہش، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جالس العلماء، تم لوگ ہمیشہ علماء امت کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ من جالس عالما فقد جالس معی ومن جالس معی کان معی فی الجنہ، کہ جس شخص نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ اس نے میری مجلس میں بیٹھا، اور جس شخص نے میری مجلس میں بیٹھا آخرت میں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے کہ صحبت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کہ وہ باتوں بات میں خوب گالیاں دیتا ہے، اور تیری اس کی جو بھی وہ گالیاں دیتا ہے ہر لفظ میں، یعنی وہ گالی کو گالی سمجھ کے نہیں دیتا، ایک تکیہ کلام سمجھ کے وہ بولتا ہے جو اصل میں گالیاں ہوتی ہیں، عادت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر کسی وقت 2 دن 4 دن 5 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جاتا ہے، وہ 3-4 دن کے بعد پھر جب واپس آتا ہے تو اب اس کی زبان سے وہ گالیاں نکل چکی ہوتی ہے، اور وہ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارا دین ہے نا؟ ہے، یہ ہمارا اسی اسلام ہے۔ طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کو ماں باپ تربیت کرتے ہیں، گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتے، بچے کا زبان خراب نہ ہو جائے، بچے تو میں کرنے نہ لگے، مائیں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے۔ مگر ایک دفعہ 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے،
ایک دفعہ غلطی سے کنڈا کھلا رہ گیا دروازے کا، وہ بچہ نکل گیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 گھنٹے کے بچے کو بلا کر لائے، اب بچہ گھر میں آ کے تو میں شروع کر دیا کہ وہ جو 1 گھنٹے کے لیے گیا، اس جانے کی وجہ سے وہ 8 سال کی ماں باپ کی محنتیں سب بیکار ہو گئی۔ تو انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، لہذا جب وہ نیک صالحین کی صحبت میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا، اس کی برائیں دور ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم موبائل چلاتے ہیں نا، تو اس میں ہماری چارجر کی ضرورت پڑتی ہے، چارجر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب کہ موبائل کو دن بھر میں ایک وقت ایسا چاہیے جو بجلی کے صحبت میں رہے، اگر بجلی کی صحبت میں نہیں رہے تو موبائل پھر بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے بنایا، ہمارے دل کو اللہ نے بنایا، ہمارے چہرے کو اللہ نے بنایا، ہمارے شکل و صورت کو اللہ نے بنایا، تو ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہمیں اپنے آپ کو دینی چارج لگانا چاہیے۔ جب دینی چارج ہم نہیں لگائیں گے تو پھر آہستہ 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 ہمارا بھی چارج ختم ہو جائے گا، پھر جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ ہی مالک ہے۔ تو اس لیے اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مزاج کے اندر ایک طبعی سلامتی ہونی چاہیے۔ اور شیخ کی صحبت کا رتبہ کیا ہے؟ شیخ کی صحبت کا رتبہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو الحسن خاقانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ پس از 30 سال ہمیں معنی محقق شد بخاقانی، کہ یک دم با خدا بودن بے از تخت سلیمانی، کہ یہ خاقانی فرماتے کہ 30 سال تک میں نے اپنے پیر و مرشد کا، اپنے شیخ کی جوتیاں سیدھی کی، ان کی لاتیں کھائی، ان کی سختیاں برداشت کی، ان کے صحبت میں رہے، ریاضت کیا، مجاہدہ کیا۔ 30 سال کے بعد میرے اندر جو ایک نقطہ کھلا، 30 سالہ محنت کے بعد جو میرے اندر ایک نقطہ کھلا، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ ایک لمحے کی اگر صحبت مل جائے کسی شیخ کامل کی تو وہ تخت سلیمانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب تخت سلیمانی کیا ہے؟ کہ تخت سلیمانی وہ تخت تھا کہ جس کے اندر بیک وقت 2 لاکھ کرسیاں رکھی ہوئی تھی، 2 لاکھ کرسیاں۔ آج کل تو اتنے بڑے ہوائی جہاز بھی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئے، پھر 2 لاکھ کرسیاں اگر رکھی ہیں تو کم از کم 10,000 بندے تو ہوں گے نا ان کو پانی پلانے کے لیے۔ پھر اس 2 لاکھ آدمیوں کو اگر پانی ہی پلانا ہے صرف، تو 2 لاکھ گلاس پانی بھی تو اس میں ہونا چاہیے۔ تو آپ اس کو تصور کریں کہ وہ کتنا بڑا تخت ہوگا۔ اور قرآن میں خود فرمایا کہ غدوہا شہر و رواہا شہر، کہ صبح کے تھوڑی دیر چلنا وہ 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا ہے، اور شام کو تھوڑی دیر چلنا 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا ہے۔ تو اس تخت کے اس وقت اگر ایک ہوائی جہاز کی قیمت لگا لے، اور اس کو ہوائی جہاز میں فرض کریں 1000 آدمی بیٹھتا ہے، تو اس کو اگر 2 لاکھ بندہ جس میں بیٹھ سکے اس کو ملٹیپلائی کریں، اور اس کے بعد ایک ہوائی جہاز کی قیمت لگا کر اس تخت سلیمانی کی قیمت لگائے تو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حساب سے آپ لگائیں کہ وہ 1 منٹ کی قیمت شیخ فرما رہے ہیں کہ اس تخت سلیمانی سے افضل ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ انسان کو ماں باپ نے دنیا میں لایا، انسان نے ماں باپ کو دنیا میں لایا، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے برکت سے وہ دنیا میں آئے، اوپر سے نیچے آئے، اور شیخ اس کی تربیت کر کے، اس اصلاح کر کے، اس کو انسان بنا کر اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف رہیں اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ چیز حاصل کر کے چھوڑتا ہے۔ ہمارے اندر طلب کا معیار بدل گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہوں، ہماری یہ چیزیں بھی ہو، گاڑی ہو، مکان ہو، سب کچھ ہو، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کسی کے دل میں یہ طلب نہیں کہ ہمارے اندر دین بھی ہو، اصلاح بھی ہو، خیر بھی ہو، ہم اللہ کے بندے بھی بن جائے۔ تو اس لیے جب یہ طلب ہوگی تو انشاءاللہ سب آہستہ آہستہ معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبول فرمائے۔
بہت ساری عورتیں جیسے میں ذکر کر رہی ہوں عورتوں کا، مرد حضرات بھی ہیں، جیسے کوئی عورت جو اپنی سوتن کے لیے، یا جیسے بھی ساس کا بھی ذکر کیا، کوئی اپنی مرد کوئی اپنی جو ہے گرل فرینڈ کے لیے، اپنی محبوبہ کے لیے جو ہے تعویذات جو لے کر آتے ہیں، ایسے تعویذات کا جو ہے یہ تعویذات جائز ہے؟ دیکھیے اس قسم کے تعویذات بالکل ناجائز اور حرام ہے. ہمارے علماء اکرام نے لکھا ہے اور اس کی شریعت میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں تعویذات کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن پہ رکھیں کہ تعویذات صرف وہ تعویذات جائز ہیں جو انسان کی فلاح بہبود کے لیے ہو اور اس کی اچھائی کے لیے ہو. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس نظام کے خلاف اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی تعویذات وغیرہ کا سہارا لے تو اس کی بالکل شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل ناجائز و حرام ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو اب یہ ہے کہ تعویذات کس قسم کے تعویذات جائز ہیں. اب اس میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں تعویذات صرف اس کی جائز ہے کہ جو کہ اللہ کے نام سے قرآنی آیات کی ہو. اس میں تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ تعویذات، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ تعویذات جائز ہے، مگر کون سے تعویذات جس میں شرکیہ کلام نہ ہو. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے وابستہ ہو، یا اللہ کے کلام سے وابستہ ہو، اور اللہ کے صفت سے وابستہ ہو، یا تو پھر جو ہے قرآنی آیات ہو، یا عجمی میں اگر اردو میں ہو یا فارسی میں بھی ہو تو اس کے معنی واضح ہو، جس کے اندر شرکیہ معنی وغیرہ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ تعویذ دینے والے کیا یہ عقیدہ ہو کہ تعویذ محض ایک اسباب ہے، مگر اس کا جو ہے اس کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ کی ہے. جب یہ ذہن پہ ہو کہ میں تعویذ دے رہا ہوں یا میں دم کر رہا ہوں، یہ ایک اسباب ہے اور یہ میں ایک سنت طور پہ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کا عمل تھا، صحابہ کا عمل، تو اس کو میں پورا کر رہا ہوں، مگر اس کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. اور تعویذ لینے والے کے ذہن پہ بھی یہ ہو کہ جیسے کہ بیماری، دیکھیں یہ بھی ایک بیماری ہے، تعویذ کوئی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی بھی عامل نے یہ سمجھ کے تعویذ نہیں دیا کہ اس تعویذ کے ذریعے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، یا اس تعویذ کے ذریعے یہ تعویذ لے لو تم پل صراط کو کراس کر لو گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. تعویذ لینے اور دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو روحانی ہے، جو بیماریاں ہیں، جو اس کو تکلیف ہے، جو تکلیفیں نظر نہیں آتی جنات کی وجہ سے یا پھر نظر لگنے کی وجہ سے، نظر لگتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ بچوں پر جو ہے سب سے زیادہ نظر اس کی والدین کی لگتی ہے، اس کی دادا دادی کی لگتی ہے. اور صحابہ اکرام کی زندگی سے ثابت ہے کہ ایک صحابی رسول، ان کی جو جسامت وغیرہ اچھی تھی کافی، وہ نہا رہے تھے، دوسرے صحابی نے دیکھا اور ان کو بے ساختہ کہہ دیا کہ کیا جسم ہے، کتنی بہترین. تو وہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کے وہ جو ہے نا بالکل پسینے پسینے ہو گئے، بخار ہو گیا ان کو. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا وجہ تھی، کیوں ہوا. تو وہاں پہ موجود دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی نے جو ہے کچھ ایسے کلمات کہے جس کے بعد جو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ان کو بلایا کہ تم نے کیا کلمات کہا. جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرو. وضو کیا تو اس کو وضو کروایا، اس کو دم وغیرہ کی تو وہ صحیح ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی نظر لگ جاتی ہے. اس طریقے سے حاسدین کی نظر لگ جاتی ہے. اس سے بچنے کے جو طریقہ کار حضرت نے فرمایا، حضرت نے تو بالکل سمندر کے کوزے میں بند کر دیا. مختصر گفتگو میں حضرت نے پوری جو نا ہماری جو حال اور ہماری کاہلی، ہماری جو نالائکی کو حضرت نے بالکل اس طریقے سے بیان کیا ہے، اور جس طریقے سے حضرت نے اس کے وہ بتایا ہمیں کہ اس طریقے سے ہم بچ سکتے، وہ بالکل اس پہ عمل ہونی چاہیے. اور یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعویذات کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو اللہ پر ایمان ہونی چاہیے کہ بھائی اگر بیماری ہے تو اللہ کا شفا دے تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں. یہ نہیں کہ پھر بعد میں جو تعویذ دینے والے مولوی صاحب کو پوچھنے لگ جائے کہ بھائی کیوں. اور جیسے اصل میں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو 2 نمبر عاملین ہیں نا، انہوں نے جو دعوے وغیرہ کیے، ان دعووں نے سارے معاملات کر دیے خراب. ان دعووں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پہ یہ ہے کہ تعویذ لوں گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا. مطلب اس نے بالکل ذہن بنا لیے کہ اب بعض لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب وہ ذہنی نفسیاتی طور پہ آپ ڈاکٹروں سے معلوم کریں کہ مگر اس کے ذہن پہ ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی وہ میرے کزن نے جو ہے تعویذ کی مجھ پر. وہ تو یہ بیماری، یہ جو دل کے اندر جو خلش ہے اور جو جس قسم کی جو سوچ ہے، سوچ کو ہم اگر تبدیل کر دیں تو بہت ساری آسانیاں ہوگی. اور بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتایا ہے کہ صبح فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور دیگر اوقات میں جو صورتوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو واش روم میں جانے کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے،
اور کسی چیز کو دیکھنے کی دعا ہے, تعریف کی دعا, ان دعاؤں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریشانی, اس پریشانی سے ہم نکل سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے, ہمیں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں حاسدین کی دو عذاب ہے. ایک تو حسد, یہ ہمارے معاشرے میں حسد کا ایک بہت بڑا کردار ہے. حاسدین کی دو عذاب, ایک عذاب تو دنیا میں اور ایک عذاب جو ہے آخرت میں. اور دنیا میں ان کے دو عذاب کیوں ہیں؟ کیونکہ کسی کو ترقی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ترقی دے تو پوری کائنات مل کے اگر اس کے خلاف لگ جائے پھر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتے, اور اس کو رسوا نہیں کر سکتے, اور اس کی نیت صاف. اور میں کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف ہے, آپ کو پتہ ہے ہم جاتے جاتے اپنے جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان سے ہم جو ہے ایک میسج چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے میسج ہماری عوام کو, جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو جو ہے آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو میں چاہوں گی پہلے آپ کوئی ہمارے جو ناظرین ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. جی 21 باخبر پاک کراچی کے توسط سے K21 کے اس ٹرانسمیشن کے توسط سے میں تمام سامعین کو, ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں دیکھیں تمام تر کامیابی کے راز اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع میں رکھا ہے. لہذا اپنے زندگی کو اس طرح ہم گزاریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, تو یہی کامیابی ہے. جس کامیابی کے پیچھے ہم پوری زندگی کھپا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم جاب تلاش کر رہے ہیں, پھر مارا پھر رہے ہیں, پھر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, ان سب سے پوچھ کے دیکھ لیں تمام کچھ کے باوجود وہ ناکام ہے. کامیاب کون ہے؟ جس نے دین پر عمل کیا, اللہ کے رسول کو مانا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائی. خواتین کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, بوڑھے بچے جوان سب کے لیے یہی ہمارا اسوہ حسنہ ہے. اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ان کی پیروی میں اگر ہماری موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام فرماتے تھے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. سر آپ بس ایک بات میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے رضا پہ راضی رہیں, محنت کرے, کوشش کرے, اپنی کوشش کو نہ چھوڑے مگر مایوس نہ ہو. بس اللہ کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھیں اور عاملوں کے چنگل سے بچتے رہیں, اور جو ہے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرے, اور زندگی کے کسی موڑ پہ مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کسی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بالکل, میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. آپ میرے شو میں آئے, بہت اچھی گفتگو کی, اور جیسے آج جمعے کا دن ہے تو آپ لوگ, میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے جمعے کی تیاری کریں, کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کے جیسا دن ہوتا ہے. تو میں بھی جا کے بس اب, کیونکہ آج کا میرا ٹرانسمیشن پروگرام تھا تو اس لیے میں نے بھی گھر پہ جا کے بس جمعے کی تیاری کرنی ہے. اور آج کا ٹاپک اگر آپ لوگ کو ہمارا اچھا لگا ہو, جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اپنا ایمان پختہ رکھیں, کیونکہ ایمان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. اگر آپ کا ایمان جو ہے پختہ رہے گا تو آپ جو ہے اس طرح اس ٹریک پہ نہ جائیں گے کہ جو بے راہ روی کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, جادو ٹونے کے چکروں میں پڑے ہیں, تو اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. آپ لوگ روحانی علاج کی طرف جائیں, آپ نماز, آپ لوگ قرآن سے جو ہے وہ سارا علم حاصل کریں. اس قرآن میں ہمارا سب کچھ لکھا ہے, تو آپ لوگ قرآن کو پڑھا کریں, قرآن سے سیکھا کریں, اس میں ہر چیز کا, ہر مرض کا علاج ہے. تو اسی کے ساتھ اگر جو ہے آپ لوگ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا تو فیڈ بیک دینا نہ بولے, کیونکہ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک نہیں دیتے. اور آج کا جو میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے, آئی تھنک اگر آپ لوگ کو میرا ڈریس اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کر سکتے ہیں, لائیو کالس کر کے آپ لوگ جو ہے ہمیں نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ لوگ ہمیں قرآن دازی ہم لوگ شامل ہوں تو یہ جو ہے میں آپ لوگوں کو گفٹ کروں گی آج اپنے پروگرام میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا آصف کو دیں اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.